So weeds, they grow when environment is supportive. آپ کے لان میں صرف تب یہ ایکسٹرا ایسی بیکار گروتھ ہوگی جب آپ اس کو مالی نہیں آ رہا, وہ کر نہیں رہا, تو آپ اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اٹس ناٹ یور فالٹ, یو ڈیڈ ناٹ چوز دس انوائرمنٹ پرپزفلی. ہم نے جان بوجھ کے نہیں یہ کیا ہوتا فیصلہ. ہمیں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا ہاں میرے اندر بہت سے چیلنجز ہیں, میں اپنے اندر تو کروں گی نہیں, اپنے ساتھ ریلیشن شپ نہیں اچھا رکھوں گی, اور ٹھیک ہے جو مرضی ہو بھاڑ میں جائیں سارے. ہم تو نہیں یہ سوچ رہے ہوتے, ہم تو بلکہ ان سارے چیلنجز کے ساتھ بھی بیسٹ پاسبل کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پرابلمس ڈونٹ فلرش ان آئسولیشن, وہ مل جل کے سارے فیکٹرز بن رہے ہیں. اٹ از اے پینفل ٹروتھ بٹ اٹ از دا ٹروتھ. You have chosen to live patterns of thoughts, feelings and behavior that have generated something that is not giving you what you want. بس آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے ایسی سوچیں, ایسے ایموشنز, ایسے بیہیویئرز اڈاپٹ کر لیے جس نے جو ہو رہا تھا نا اس کو ہوا دی, اور وہ مسئلے جو تھے وہ وہیں کے وہیں بڑھتے چلے گئے. یو آر لیونگ ٹو سفر انسٹیڈ آف لونگ ٹو لیو, کہ آپ مزہ کریں, انجوائے کریں اپنی زندگی, اس کے بجائے آپ سفرنگ میں جا رہے ہیں. تو ڈفرنس کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی ایک انسان سلم ہے اور ایک انسان اس نے ویٹ گین کیا ہوا ہے, ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایک کا فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. ڈفرنس ان کی ایٹنگ ہیبٹس میں ہے, ان کے لائف سٹائل میں ڈفرنس ہے نا. تو اسی طرح سے اگر ایک کپل بہت اچھا کر رہا تھا, ہم یہ نہیں کہیں گے ہے تمہارے میاں دراصل بہت اچھے ہیں نا, فلاں میرے میاں. اگر دیکھیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ you're eating unhealthy, so you stop eating unhealthy and switch to something healthy. تو کیا جا کے اسپاؤس چینج کر دیا, healthy اسپاؤس پہ ہے. اٹس دا لائف سٹائل چینج. نہیں دیکھیں لائف اسٹائل چینج میں پھر ہم وہ چیز پوری چینج کر رہے ہیں. لائف اسٹائل چینج میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ جنک ہی کھائیں گے, چلو تھوڑا کم کھا لیں گے. ہم کہہ رہے نہیں, ہم ہیلتھ اس پہ جائیں گے. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں آپ اپنی تھاٹ کو چینج کرتے ہیں, اپنی فیلنگ کو چینج کرتے ہیں, اپنی بہیویئر کو چینج کرتے ہیں, تو یو گیٹ دا ریزلٹس. ہیلتھ پلان میں بھی جو لوگ چینج کرتے ہیں, اٹس اے تھاٹ پروسیس. جب وہ چینج کرتے ہیں تو ان کا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے. اٹ چینجز ود دیٹ تھاٹ, فیلنگ اینڈ بہیویئر. تو ہم بھی تھاٹ, فیلنگ اور بہیویئر کو چینج کرتے ہیں تو ہمارے ریلیشن شپ کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. بٹ یو ڈونٹ نو مائی اسپاؤس, یہ والا کوشچن آتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے میرے میاں کیسے ہیں. سو یو کین ناٹ کنٹرول یور پارٹنر, یہ بات یاد رکھنا ہے. صرف ہم بہنیں ہماری اسکلس مور اور لیس ایک جیسی ہوں گی, لیکن ہم سب کے ہسبینڈس ڈفرینٹ ہیں. مطلب اس کے ہسبینڈ کو دیکھ کے میں اپنے ہسبینڈ پہ شکر کروں گی. جیسے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ڈسکس نہیں کرتے, ہم تو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ ہم سب بہن بھائیوں کی پرابلم سالونگ, ایموشنل اسٹیٹ اور تھاٹ پروسیس ایک ہے. وہ ایک نہیں ہوتی ہے, ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. جب اس سینیریو میں گرتے ہیں نا اس وقت آپ یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ڈے ٹو ڈے سچویشن کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات, ڈیفینیٹلی ہر ایک کا پارٹنر ڈفرینٹ ہے, اس کا پیکج ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر آپ کی اس سبلنگ نے وہ طریقے نہیں سیکھے ہیں چیزوں کو ریزالو کرنے کے, تو وہ اس کو غلط طریقے سے ریزالو کر رہے ہوں گے. مثلا آپ 3 بہن بھائی ہیں, اور اگر 3 بہن بھائی انہوں نے جو بھی طریقہ پیرنٹس سے سیکھا وہ اس کے مطابق ہینڈل کر رہے ہیں, اور ہم ازیوم اگر کر لیں, فرض کریں کہ سب کی سیلف اسٹیم بھی ایک ہی لیول پہ ہے, کیونکہ سیلف اسٹیم بھی ایک لیول پہ نہیں ہوگی سب کی, ٹھیک ہے, ہم نے یہ بھی ازیوم کر لیا سب کچھ ایک لیول پہ ہے, سارے ایک جیسے ہیں, ان کو پیکج ڈفرینٹ ملے ہیں. لیکن اگر ان کو صحیح طریقے نہیں آتے ہوں گے, ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس پیکج میں کیا سپورٹ لینی ہے, کیسے بات کرنی ہے, وہ صرف اپنے بہن بھائیوں سے ہی بات کر رہے ہیں, وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس تو نہیں جا رہے نا. کمپیرزن نہیں ہے نا کہ میں یہ کر رہی ہوں تم بھی یہی کر کے دیکھو. ہم مشورہ بھی ایسے دیتے ہیں. یہ سب کے اسپاؤسز بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے جو چیز میں کرتی ہوں تو میرے اسپاؤس کو پہ وہ ہٹ کرتی ہے, دوسرے کو وہ بری لگتی ہے. نہ کریں, آپ کو اگلے کے حساب سے سوچنا. ہاں جی, ہم تو وہ فارمولا دیتے ہیں جو میرے لیے سکسیسفل تھا. کبھی کوئی بہت کسی کا ڈیفیکلٹ ہسبینڈ ہو جس کے پراپر آپ کو ایشوز نظر آ رہے ہیں, تو میں ایڈوائس دینا چھوڑ دیتی ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس جگہ میرے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اس کو کر سکوں, اور وہ گندی ہوگا. یعنی یہ ساری باتیں سن کے ہمارے دل میں ایک تیلی سی لگ جاتی ہے اور غصہ سا آتا ہے. ہم کہتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرے میاں ہیں کیسے. تو یاد رکھیں, یو کی ناٹ کنٹرول یور پارٹنر, یو کین ناٹ میک چینجز فار یور پارٹنر. مطلب آپ اپنے پارٹنر کے لیے نہیں کوئی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں. یو کین ناٹ ٹیل یور پارٹنر وٹ ٹو ڈو. ہم اپنے پارٹنر کو, اسپاؤس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ آپ نے کرنا ہے, آپ اپنے پر کام کرنا شروع کریں. میں آج پڑھ کے آئی ہوں ورک شاپ میں. بٹ یو کین انسپائر یور پارٹنر, آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں.
You can give your partner a whole new set of behavior and new set of stimuli to respond to. ہر سچویشن میں آپ کا بہیویئر جب ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا طریقہ کار چیزوں کو دیکھنے کا, ہینڈل کرنے کا فرق ہوگا, تو وہاں سے ان کے بہیویئر چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. If you drop out of the destructive mindset and vicious cycle of mutually frustrating interactions, اب وہ سارے اپنے چیلنجز کو ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں جس میں بار بار لڑائی ہوتی ہے, اریٹیبلٹی ہوتی ہے, برداشت نہیں کیا جاتا اور وہی مسئلہ بار بار آتا ہے. آپ کو صرف اپنے اس ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا شروع کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اف یو ڈراپ آؤٹ آف دا فائٹ اینڈ اسٹارٹ لیونگ اے نیو وے, بس آپ نے اس میں لڑائی جھگڑے فساد میں نہیں جانا. یو کین اسٹاپ سیبوٹاجنگ یور سیلف اینڈ یور ریلیشن شپ. اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے اس ریلیشن شپ کو سیو کرنا ہے نا, میرا یہ ٹارگیٹ ہے نا, تو میں کروں گی. بار بار پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو بار بار ایجوکیٹ کرتے ہیں, بار بار کانشیسلی اپنے پر ورک کرتے ہیں, فرق پڑتا ہے. اور اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کو کرنا ہے, اگر تو آپ سیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ ان دس ریلیشن شپ, پھر نہیں ہوگا. مائنڈ سیٹ نہیں آپ چینج کریں گے تو پھر نہیں ہوگا. جس دن آپ نے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا, تھنگس کین ہیپن. ہم لوگ نا ویٹ کرتے ہیں پرفیکٹ پیکج کا, 70% ریزلٹ آئے گا تو پھر میں نے خوش ہونا ہے. یور پارٹنر کین پاؤٹ فار اے وائل, withdraw اور بی سسپیشس. آپ جب اپنا بہیویئر چینج کریں گے تو آپ کے میاں کو عجیب سا لگے گا, آپ کے پارٹنر کو, اسپاؤس کو عجیب سا لگے گا کہ اس کو کیا ہو گیا, حیرت ہے, آج اس کی طبیعت ٹھیک ہے, آج اس نے کیوں نہیں یہ بولا ہے, کیا کیا. تو لیٹ دیم, بٹ الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی کے مطابق بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ریسکیو یور ریلیشن شپ مینس ریسکیو یور سیلف اینڈ گیپ بٹوین یو اینڈ یور ڈریمس. جو آپ کر رہے ہو اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے. سو اف یو ڈونٹ پش یور سیلف یو ول کنٹینیو ٹو سفر. آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتی تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, نہیں, آپ کی سفرنگ بڑھ جائے گی. کنٹینیو ٹو ورک آن دا رانگ تھنگس. آپ غلط چیزوں کے اوپر کام کرتے رہیں گے. فائنڈ یور سیلف ریلائنگ مور اینڈ مور آن دا لینگویج آف لوزرس. آپ وہ والی زبان بول رہے ہوں گے, وہ والے کام کر رہے ہوں گے جو ناکام لوگ کرتے ہیں. وین یو چوز دا بہیویئر یو چوز دا کانسیکوینسز. پل یور سیلف آؤٹ آف یور ایموشنل سوام بائی چینجنگ ہاؤ یو ٹریٹ یور سیلف. یہ جو ایموشنل آپ کا وہ سمجھے ایک گڑھ بن چکا ہے, اس میں سے نکالنا ہوگا اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہوگا. آلٹر دا انوائرمنٹ ان وچ یور ریلیشن شپ ایگزسٹ. وہ جو بات ہے ان کمپنی میں وہ باتیں کرنا چھوڑ دینا ہے, اس مزری میں رہنا چھوڑ دینا ہے کہ آئی ہیو ٹو میک تھنگس ہیپن, یہ کرنا ہے. چینجنگ دا پرائرٹیز دیٹ ڈکٹیٹ یور لائف اینڈ انرجی. آپ نے اس طرف اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا ہے, اس طرف اپنے وقت کو اور اپنی انرجیز کو لے کر جانا ہے جو آپ کو ریزلٹس دیں, جو بھی ریزلٹس آپ چاہ رہے ہیں. ری ڈیزائن دا بیک ڈراپ اور کانٹیکسٹ. آپ نے ایک چھوٹی سی چینج کر دی تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دم لک فریش ہو جاتی ہے. لوگ اپنے کمرے کی سیٹنگ ہی چینج کرتے ہیں, وہی فرنیچر ہوتا ہے, صرف آپ نے ایک واز ادھر رکھ دیا, آپ نے کہا کمرہ, ایک دم فریش لک آ جاتی ہے. یہ کرنا ہے. کانٹ گیو اوے وٹ یو ڈونٹ ہیو. آپ کو دے نہیں سکتے جو آپ کے پاس ہے نہیں. ایڈمٹ کرنٹ تھاٹ فیلنگ اینڈ ایکشنز آر ناٹ ورکنگ. یہ ماننا پڑے گا کہ جو میں اس وقت کام کر رہی ہوں وہ نہیں ورک کر رہا. یہ سوچ رکھنے سے, یہ ایموشن رکھنے سے, یہ ایکشن دینے سے میرا بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا. گیو اپ یور سیکورٹی بلینکٹس. ہٹ اریز بٹن, وائپ دا سلیٹ کلین. بس پچھلی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا, نہیں میرے سے ورک کیا, مجھے اب کوئی نئے بہیویئرس لانے. بلیو یو آر کوالیفائڈ ہو ڈیزروز اے کوالٹی ریلیشن شپ. یہ نہیں بتانا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے یا اپنے اسپاؤس کے لیے کرنا ہے, اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں ڈیزرو کرتی ہوں. جس دن یہ سمجھ آ جائے نا کہ یہ میں ڈیزرو کرتی ہوں, اس سے آپ کی انا بھی بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ ہماری انا کہتی ہے نا کیوں تم ہی کرتی رہو. ہم اگر اپنے آپ کو بتاتے ہیں ایکچولی میں نے تو غلط جگہ پہ غلط بات سوچی, غلط ایموشن رکھا, غلط طریقے سے بہیو کیا, اس لیے مجھے وہ ریزلٹس ملے, میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتی. تو مجھے ایک اور تھاٹ رکھنی ہے, ایک اور فیلنگ رکھنی ہے, ایک اور طریقے سے بہیو کرنا ہے, وہ مجھے نیا پیٹرن سارا سیکھنا ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود یو اف یو ہیو اینی ایکسپیکٹیشنز. ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں, وی آر ہیومن بینگس کہ ہماری ہوں گی, لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. بیسیکلی آپ سمجھے جیسے آپ کسی میز میں ہوتے ہیں نا, گیم میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیڈ اینڈ میں ہیں, تو انشاءاللہ اس پورے ان سیشنز میں ہم ایک روٹ اور ایک ایگزٹ نکالیں گے ہر سچویشن میں سے کہ جی راستہ کیا اڈاپٹ کرنا ہے اور کہاں سے نکل جانا ہے. دوسرا, گیو اینڈ ٹیک کا کیا طریقہ ہوگا. گیو ٹو سیلف فرسٹ اینڈ گیٹ فرام ادرس. اپنے آپ کو کیا دینا ہے اور دوسروں سے لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے.
So questions to answers. Can you forget what you think you know about managing relationship? یہ آپ کو بھولنا پڑے گا. پچھلی کہانیاں ساری بھولنی پڑیں گی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریلیشن شپ کو مینج کرنا بڑا اچھا آتا ہے. ہمیں سارے طریقے آتے ہیں. ہم تو خاندان میں اتنے مشہور ہیں کہ ہم سب کو مشورے دیتے ہیں, اور اگر وہ ہم نے وہ مشورے دیے ہوئے, وہی بات ہے جو کہ اس کی بنیاد ہی غلط تھی, ہم نے دوسرے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے مشورے دیے. Can you decide to measure the quality of your relationship based on results instead of intention or promise? کسی کے بھی ریلیشن شپ کے بارے میں ہم سن کے کہتے ہیں جی مجھے تو سب کچھ آتا ہے, لیکن پھر مسئلے کیوں ہیں؟ وہ جو دوسرا انسان بہت برا ہے, اس میں آپ کا رول کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, نیت ہوگی تو اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی وہ ایکشن ویسا ہوگا. Can you decide that you would rather be happy than right? کیا چاہیے آپ کو؟ یہ والا بھی چیز ہمیں مارتی ہے, بیکاز ہم کہتے ہیں میں درست ہوں, جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی جگہ پہ جھکنا پڑ جاتا ہے اور وہ صحیح بات ہوتی ہے تو اٹس اوکے. کین یو اسٹاپ پلئنگ بلیم گیم اینڈ ریکگنائز دیٹ اٹ از اے نیو ڈے؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اب جتنی بھی کاؤنسلنگ کر لی ہے اور لوگوں سے ڈیل کر لیا ہے, میں نے دیکھا ہے جو انسان بیٹھ کے کہتا ہے نا مجھے سکھا دیں کہ میں نے کیا سیکھنا ہے, وہ انسان اپنے اس پورے ریلیشن شپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. جو بیٹھ کے مجھے یہ سکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ دیکھیں مطلب میرے شوہر کا مسئلہ, میرے بچے کا مسئلہ, میرے سسرال کا مسئلہ, میرے میکے کا مسئلہ, وہ نہیں ٹھیک کر پاتا, کیونکہ وہ اسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان ٹھیک کرے. کئی دفعہ آپ کسی سے گلا کرتے ہو تو اس کو آپ سے بہت سارے گلے ہوتے ہیں. اسپاؤس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ پھر اس کو ریزالو کریں نا, آپ اس پہ بیٹھ تو نہ جائیں, وکٹم تو نہ بن جائیں. Can you be willing to move your position on how you approach and engage your partner? Can you be willing to get real and be honest with yourself about yourself no matter how painful it is? یہ سوچنا کہ میں کیا کیا کرتی رہی ہوں اپنے ریلیشن شپ میں اور اس میں میرا رول تھا. Can you stop the denial and be completely, totally honest about state of your current relationship? So you can make it. It is not too late. پہلا اپنے آپ کو اصول یہ بتانا ہے. Give chances to save, may feel like you tried everything, move on with a wish. آپ کو لگے گا کہ میں نے شاید بہت کوشش کر لی ہے, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا, لیکن آپ جب موو آن کریں گے, ایک چیز سوچیں گے تو رزلٹ آئیں گے. دوسرا, یو آر ناٹ alone. بہت سارے لوگوں کے ساتھ چیلنجز ہوتے ہیں جو اس پہ ورک کرتے ہیں, ان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ اگر آپ انٹیمیڈیٹڈ اور اوور ویلم فیل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ چیلنجز, اور ہر ایک ڈفرنٹ چیلنج. اور آپ دیکھیں جب ہم کسی اور کا چیلنج سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے میرا چیلنج نہیں ہے. وہ اسکلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ایکسپرٹس موجود ہیں, اس کے لیے اسکلز موجود ہیں, آپ سیکھیں. جو سیکھتا ہے وہ اپنے لیے سکسیس اسٹوری کسی نہ کسی لیول پہ کریٹ کرتا ہے. تو امیجن یور سیلف ٹو بی کلوزر ٹو سکسیس. جس دن آپ نے سوچ لیا کہ I can make it, I can do it, تو آپ کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں نے نہیں کرنا, تو پھر آپ نہیں انویسٹ کر سکتے نا. یہ تو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ کس چیز کے لیے تیار ہیں. 7 میجر اسٹیپس ہیں جو اب ہم سیکھیں گے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کریں گے, میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کوئکلی. ایک ہم سیکھیں گے کہ فوکس آن ڈیفائننگ اینڈ ڈائگنوزنگ ویئر یور ریلیشن شپ از ناؤ. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. اب ڈیفائن کریں گے نا, پرابلم پہلے ڈیفائن کریں گے. دوسرا, مسٹ ریڈ آف رانگ تھنکنگ, رانگ ٹریٹمنٹ فار رانگ پرابلمس. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میرا تھنکنگ پیٹرن جو ہے وہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں, اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. ایک تو مسئلہ ٹیڑھا ہے, اوپر سے ہم غلط طریقے سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. پھر بلو دا وسل آن یور اون نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اینڈ بہیویئر اینڈ اسپیسیفک ویز یو ڈو ارریپیئربل ہارم ٹو یور اون ریلیشن شپ. ہم نے اپنا الارم اپنے اسپاؤس کے لیے نہیں بجانا, اپنے بہیویئر کے لیے بجانا ہے کہ یہاں پر میں نے یہ کیا نہیں تو یہ ریزلٹ آیا نہیں. پرسنل ریلیشن شپ کی ویلیوز جو ہیں اس کو سمجھنا ہے. اور لرن موسٹ پاورفل اینڈ اسپیسیفک فارمولا فار اے سکسیسفل ریلیشن شپ, یہ سیکھنا ہے. بگن دا کنیکشن پروسیس, ڈیسائڈ وٹ یو ریئلی وانٹ ان اے ریلیشن شپ. کنیکشن کیسے دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا ہے, کیا ریلیشن شپ میں چاہیے. فریش اسٹارٹ فرام ایموشنل بیگیج. یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں, اور اس کو پروجیکٹ اسٹیٹس دینا ہے. اس کے لیے کانشیس ایفرٹ کرنی ہوگی. Work actively and purposefully to work on improving the situation each and every day. جیسے پروجیکٹ کرتے ہیں نا, آج کے لیے یہ گول سیٹنگ, آج یہ کام کرنا ہے, آج یہ کام کرنا ہے, اس طریقے سے کر کے جو ہے اس کو لے کر چلنا ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں ان میں چینج آتی ہے. آپ دیکھیں نا,
مزے کی بات ہے کہ ہم نے گھر میں ایک ڈنر بھی کرنا ہے, کھانا بھی کرنا, کسی کو ملنا بھی, ہم کتنی چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں. ایک چیز جو ہم پلان نہیں کرتے وہ ریلیشن شپس ہیں, اور خاص طور پہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے تو بالکل ہی آٹو پہ چلاتے ہیں. جب ایک ریلیشن شپ ہے تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے, ہم کرتے نہیں ہیں. سو سیلف ڈسپلن کی ہے, ٹائم ایچ ڈے ٹو گیٹ دا ریلیشن شپ ریچارج, مطلب ہر دن کچھ نہ کچھ ایک ایکٹیویٹی کرنی ہوگی, اور انشاءاللہ وہ ہم اب سیکھیں گے آگے. کانشیسلی ری اسکیجول اور فار گو ادر ایکٹیویٹیز, کچھ ایکٹیویٹیز کو کانشیس لیول پہ چھوڑنا ہوگا کہ یہ نہیں کرنا, یہ ایسے کرنا ہے. اور تھرو آؤٹ دس جرنی دیر ول بی سیٹ بیکس اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹس. جب بھی ہم کوئی چیز سیکھنا شروع کرتے ہیں اس میں 100% ریزلٹس نہیں آتے. اگر آپ کو 1% بھی ریزلٹ ملا دیٹس یور سکسیس. وہ جو سوچنا ہوتا ہے نا پورے ہفتے میں آپ نے اسکین کرنا ہے, تو آپ کو وہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں اس طرح کر رہی ہوں, یہ میں اس طرح دیکھ رہی ہوں. تو اس ویک کا بھی آپ کا یہی ٹاسک ہوگا. اسٹے کمیٹڈ ٹو نیو لائف اسٹائل وتھ تھاٹ, فیلنگ اینڈ ایکشن. ڈیفائی دا آڈز, انسیکیورٹیز اینڈ کنونشنل وزڈم. جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو کرنا ہے پیچھے, جو انسیکیورٹیز ہیں دیکھیں کیا ہو جائے گا. مثلا میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں, مجھ سے اسپیشلی جو کپل کاؤنسلنگ کے لیے کبھی کوئی مجھے اپروچ کرے, اور جب وہ کچھ دنوں کے کچھ سیشنز کے بعد وہ ضرور پوچھتے ہیں 1-2 سیشنز کے بعد کہ ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں دونوں, اگر فائدہ نہ ہوا. یہ تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا نا کہ آپ کسی ریلیشن شپ پہ ورک کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن ایک گارنٹی ضرور ہے, جب آپ کسی ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اسکل سیکھنا شروع کرتے ہیں, اگر آپ اس ریلیشن شپ میں سے نکل بھی آتے ہیں تو یو آر اے گڈ پرسن, یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, یو اسٹل فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, یو ڈونٹ فیل لائک اے لوزر. یو ٹرائیڈ یور بیسٹ اینڈ یو ٹرائیڈ تھرو, صحیح طریقہ ہے نا, آپ نے صحیح اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ ٹرائی کیا. جی, آپ کو گلٹ نہیں ہوتا کہ میں نے اس ریلیشن شپ کو دیا نہیں. سو بی وٹ یو آر, ڈو اور ہیو. فارمولا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ بنانا ہے, جو کرنے والا کام ہے وہ کرنا ہے, تو وہ آپ کو چیزیں ملیں گی. اور لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کو انویسٹ کرنا ہے اس میں. اور اس کے لیے کرنا ہے کیا ہے, فلاسفی آف پیشن کیا ہے, کیا بولنا ہے آپ نے, آئی ول ناٹ کوئٹ. جب آپ نے سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں یہ نہیں کر سکتی, یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے. ڈیمانڈ کیا ہے, بیسٹ آف یور سیلف اینڈ فار یور سیلف. آپ نے اپنی بیسٹ پریزنٹیشن ان ریلیشن شپ دینی ہے, اور جو آپ کر رہی ہیں اپنی خاطر کر رہی ہیں, آپ کسی اور کے لیے نہیں کر رہی ہیں. ہمیں وہ شیطان بھی یہ سکھاتا ہے نا, اور نفس بھی یہ سکھاتا ہے لو تم ہی ہمیشہ نیچے ہو. اگر آپ کو بیسٹ ریزلٹ مل رہا ہے تو وائی ناٹ. اور ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے, یو آر وردی آف ایوری تھنگ یو وانٹ. آپ ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ کو یہ چیز ملے. اسپائر ٹو اے ریلیشن شپ کیا ہے, ور یو ٹریٹڈ ود آنر, ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ. یہ ہونا چاہیے. Not unrealistic to believe that your mate can and should be your soft place to fall. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ اتنا اچھا ہو کہ آپ کا اسپاؤز آپ کے لیے اویلیبل ہو, آپ کا خیال رکھے, تو یہ کوئی انریلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. یہ اس ریلیشن شپ کی ایک خاص چارم ہے نا, یعنی جو باقی ریلیشن شپ میں نہیں ہے وہ اس ریلیشن شپ میں ہے, تو اس کی ویلیو تو بہت بڑی ہے. سو نو بلائنڈ آپٹیمزم اور ڈینائل, یا ڈینائل میں بھی نہیں رہنا, یا ایسے ہی سوچتے نہیں رہنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے لیے ایکچولی ورک کرنا ہے. سو سم ٹائمز وی میک دا رائٹ ڈیسیژنز اینڈ سم ٹائمز وی ہیو ٹو میک دا ڈیسیژن رائٹ. اس کا فرق سمجھنا ہے. ری پروگرام یور سیلف فار سکسیس رادر دین فیلئر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.